کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین بھی تھے؟ جی یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ یہ مغالطہ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے صحابہ رسول کے بارے میں، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو منافقین کا کردار تھا، کوئی بھی وہ اہم معاملہ ہو، مسلمانوں کے غزوات ہوں یا اور بھی کئی ایسے موقعوں پہ جو ہے منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس حوالے سے جو اصل بات یہ ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ نفاق پہ تھی، تو یہ بات درست نہیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی دو احادیث ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے نام بتلائے، اور عموماً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کوئی اہم معاملہ کرنا ہوتا تو وہ سیدنا حذیفہ سے اس لیے مشورہ بھی کیا کرتے تھے کہ سیدنا حذیفہ جو ہے اگر یہ آدمی اگر منافق ہوگا تو ہمیں بتلا دیں گے یا کوئی اشارہ کر دیں گے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار سیدنا حذیفہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ میں نے جو اپنے مختلف علاقوں کے عمراء یا عمال مقرر کیے ہیں یا قاضی مقرر کیے ہیں تو ان میں سے کوئی جو ہے وہ منافق تو نہیں ہے؟ تو سیدنا حذیفہ نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو ان کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں، صحابہ سے یہاں مراد اصلاً وہ صحابہ نہیں ہے جو ہم نے تعریف کی ہے، یہاں سے مراد اس وقت وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا دعویٰ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے ٹوٹل جو ہے وہ 12 لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، اور ان 12 میں سے 8 لوگ ایسے ہیں کہ اگر جو سوئی کی نوک جو ہوتی ہے، جو اس کا سرا ہوتا ہے جہاں سے ہم داغا داخل کرتے ہیں، تو اس میں اونٹ کا داخل ہونا تو ممکن ہے، لیکن ان 8 کا جنت میں جانا ممکن نہیں، یعنی کیونکہ یہ اعتقادی منافق تھے جو کہ دل سے کسی بھی وقت ایمان لائے ہی نہیں۔ تو یہ ان کی ٹوٹل تعداد تھی، اور علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا ان کے بارے میں، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے ان کے نام عام نہیں کیے تھے تو نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بیان کیا، تو اس لیے صحابہ کرام نے بھی اسی اسوا پہ عمل کیا، اور انہوں نے بھی کبھی ان کا نام پبلکلی جو ہے ذکر نہیں کیا، سوائے عبداللہ بن ابی کا جس کا خود اللہ کے نبی نے نام لیا، قرآن مجید نے اس کی طرف واضح اشارہ کر دیا، تو اس کے علاوہ کسی بھی منافق کا آپ دیکھیں گے کہ نام نہیں ملتا۔ تو جو ایک عام پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ احد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احد میں جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ اپنے 300 ساتھی لے کے واپس مڑا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب کے سب منافقین تھے، تو ایسا نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اب ہم کئی بار کسی کمزور لمحے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی دینی امر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا کچھ اور ایسا کام کر بیٹھتے ہیں، تو وہ اس موقع پہ بھی ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے ان 300 لوگوں کو جو ہے ان کی جو قبائلی عصبیت تھی اس پہ پکارا، اور اس طرح کر کے اس نے ایک کو دے کے دوسرا، دوسرے کو دے کے تیسرا جو ہے وہ 300 لوگ واپس چلے گئے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس پہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا ہو کہ یہ منافق ہو چکا تھا، سوائے عبداللہ بن ابی کے، جس کا کہ مسلسل عمل یہ رہا کہ اللہ کے نبی کو ایذا دی جائے، اسلام کو تکلیف پہنچائے۔